ہمارے چینل اللہ تاجی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ کرنے والے ایک صاحب غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے تو غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں حضور مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، سب لوگ مرید ہو چکے ہیں؟ ماشاءاللہ ہو چکے ہیں؟ ہو چکے ہیں؟ نہیں ہوئے؟ اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں؟ جو نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے، کوئی آپ کی مرضی ہے، آپ کی قسمت ہے، آپ کا حصہ جہاں رکھا ہو وہاں لے لیجئے گا، لیکن آج سے بہتر موقع آپ کو نہیں ملے گا، خدا قسم میں ذمہ دوں۔ اگر حضور شہزادے سرکار شمس العلماء، میں واللہ کچھ مخصوص مشائخ ہندوستان میں میرے شیخ اللہ کا فضل ہے، حضور سرکار تاج الشریعہ ہیں، اپنے پیر کی ذات پر، ان کے لباس پر، ان کے کردار پر، ان کے نالین پر مجھے ناز ہے۔ اسی ملک ہندوستان میں کچھ مشائخ ہیں جو میرے دل و دماغ میں رہتے ہیں، ان میں سے ایک آپ کے ابا حضور ہے ماشاءاللہ، سرکار شمس العلماء کے شہزادے ہیں، جن کی آنکھوں نے نہ جانے کتنے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ بیچ دو اپنے آپ کو ان کے حوالے، کر دو اپنے آپ کو ان کے حوالے، وہ اپنے والد کے حوالے نہیں، وہ تو آپ کو والد سے پوچھ کر غوث اعظم کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو وہابیہ دیابنا کے فتنوں سے بچانے کے لیے کسی پیر کے سایہ کرم کے نیچے لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بچوں پر عقابی نظر ہے بدعقیدوں کی، لہذا اپنے بچوں کو اللہ والوں کے حوالے کریں تاکہ یہ تمہارے بچوں کے دل کو مسلمان بنانے کی دعا کریں۔ سمجھ رہے میری بات؟ بہت اچھا موقع ہے، اپنے آپ کو وقف کیجئے گا حضرت کے حوالے، انشاءاللہ بول دیں آپ۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، بولے حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تھک گئے؟ اگر تھک گئے ہوں گے تو آپ کیا سمجھ رہے میں چھوڑ دوں گا؟ میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر غوث پاک کی بات کروں گا؟ بول جائے غوث پاک کی بات دوڑا دوڑا کرتا ہوں، میں گھر گھر جا کے غوث پاک کی بات کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ اس چکر مت رہے کہ اس کے بعد میں نہیں آؤں گا تو گھر گھر سناؤں گا انشاءاللہ غوث پاک کی بات ہے، چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنے اچھے لوگ ملتے کہاں ہیں بھائی؟ ملے ہیں تو دعا کرو کہ پورا لاک ڈاؤن کی جو گیپنگ تھی وہ خلا تھی پوری ہو، اس خلا کو پر کر لیا جائے، سمجھے؟ تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، بولے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کرنے آئے تھے؟ سب نہیں بولو گے؟ مرید ہونا چاہتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ سنیں آپ، یہ واقعہ سید انصار القادری الجیلانی نے بیان فرمایا، یہ واقعہ واللہ بتا، یہ واقعہ ان کی زبان سے، یہ غوث پاک کے بیٹے ہیں، وہ واقعہ اس بیان کو واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا، اچانک اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مرید نہیں ہوگا؟ کہا مرید ہوں گا، میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ کتنی؟ سب بولو بھائی، میری دو شرطیں ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں بول تیری دو شرطیں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری بند نہیں کروں گا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں خوش ہو گئے ہوں گے، اور یہاں تو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی بھائی، ٹھیک ہے سمجھ کے بیٹھے۔ اس نے کیا کہا؟ میں چوری کرتا ہوں، چوری بند نہیں کروں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کی پابندی بھی میں نہیں کروں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں تجھے میں مرید نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں۔ زور سے بولو شریعت کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو بھائی، شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے، آپ تائید کیجیے گا۔ تو وہی بات غوث پاک نے کہی، شریعت کے خلاف ہے، تجھے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور تجھے چوری بند کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضور مرید کر لیجیے۔ لاکھوں چور و چکوں کو آپ نے سنبھالا ہے، ایک اور صحیح، ایک اور صحیح سرکار، ایک کو اسی دامن میں چھپا لیجیے۔ فرماتے نہیں، اپنی دونوں شرطیں واپس لے۔ کہا حضور یہ ایک کمینہ آدمی ہے، اس کو رکھ لے سرکار، ایک گنہگار اور صحیح، اسی چادر میں چھپا لے، ایک گنہگار اور صحیح۔ فرماتے نہیں، میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ اس نے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، مخدومہ فاطمہ ام الخیر کی عظمت کا واسطہ، آپ کو آپ کی خدمہ کا واسطہ، شیخ کا، دادا شیخ کا واسطہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں، ہاں اگر تو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے تو ایک شرط میری بھی ہے۔ میاں دیکھیں دیکھیں اعظم بھائی، دیکھیں توجہ، آواز پہنچ رہی صاحب؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ کیا فرمایا؟ ایک شرط میری بھی ہے۔ اس نے کہا حضور ایک شرط آپ کی؟ کہا مجھے مرید تو کر لے، میں آپ کی سینکڑوں شرطیں مان لوں گا۔ غوث پاک فرماتے تو میری ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا، ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا۔ اس نے کہا حضور آپ بتائیں تو صحیح،
بتائیں تو بس مجھے مرید کر لے بس. غوث پاک فرماتے ہیں وہ ایک شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا. آپ ہلکے میں لے رہے, آپ اسے ہلکے میں لے رہے, ابھی سمجھ میں آئے گا جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تو. سمجھے؟ اللہ معاف فرمائے. ابھی اصل میں وہ توبہ کی طرف مائل ہیں, اس لیے میں نے اونٹ کی مثال دی, ورنہ دینی چاہیے تھی نا. غوث پاک کی بات ہے, غوث پاک کے خادم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا. اس نے کہا بس, کہا بالکل میں نے قبول کیا, کمپرومائز کیجیے, آپ معاہدہ ہو گیا, مرید کیجیے. غوث پاک نے اسے مرید کیا. اب وہ گھر چلا آیا. گھر آیا تو 4 دن تک اپنے گھر میں تھا. جیسے ہی محلے کی مسجد سے اذان کی آواز سنتا اپنے بھی گھر میں اٹھ جاتا, جلدی سے وضو کرتا اور اذان دیتا اور پھر چارپائی پہ سو جاتا. چوتھے دن بیوی نے کہا دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ کیا ہوا؟ کہا لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اذان دینے کا بڑا شوق ہے تو مسجد میں چلے جاؤ, اور اذان ہی تک کیا معاملہ ہے بھائی, نماز پڑھو. بولے تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے, تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے, زور سے بولو, کس سے میرا معاہدہ ہوا ہے, تمہیں پتا نہیں ہے میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا سننا تھا نا, سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. دقت نہیں ہو رہی, ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. عرفان میں کتابیں ہیں, درود شریف کی کتابیں علماء کرام کو بھی دیجیے گا اور عوام کو بھی دیجیے گا انشاءاللہ. کتابیں کم پڑ جائیں گی تو آپ کو کتابیں مل جائیں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ ایسے رکھے رہیے گا ماشاءاللہ. اظہر بھی بہت بہت شکریہ. دیکھیے معافی چاہتا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں, زحمت کے لیے معذرت چاہتا ہوں. دل سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. بیٹے نوری بھائی ماشاءاللہ. تو علامہ عاشق رحمان صاحب الہ آبادی, یہ ان کے بڑے خاص شاگرد ہیں. علامہ عاشق رحمان صاحب اور محمد رضا نوری صاحب ہیں, سلمان صاحب ہیں. ان کی دستار میں حضور تاج الشریعہ تشریف لائے تھے. فرمایا اس کو بلاؤ جس نے علامہ عاشق الرحمان کی شاگردی اختیار کی ہے اور اس کو فضیلت کی دستار ہونے والی ہے. بلایا گیا تو سرکار تاج الشریعہ نے ان کی پیشانی چوم, ان کے ساتھیوں کی, ان کی بھی ماشاءاللہ اچھا علم ہے ماشاءاللہ, بیٹھے ہوئے ہیں. شکریہ علماء کی طرف سے, میاں کی طرف سے. تو کہتے ہیں کہ کب تک اذان دو گے؟ یہ 4 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم خالی اذان دے رہے ہو, نماز کب پڑھو گے؟ اذان دینے کا بڑا شوق ہے تو محلے کی مسجد میں چلے جاؤ. یہاں لے دے کے اذان پھر سو گئے, لے دے کے اذان پھر سو گئے. اس نے کہا تمہیں کیا پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے, اور اذان پر کمپرومائز کیا ہے بھی. تو کہا کس سے کیا ہے؟ کہا چپ رہو, تم ادھر مت جاؤ, یہ چیپٹر تمہارے لیے کلوز ہے, بند ہے. کہا یہ بتاؤ کہ گھر ہی میں لیٹے رہو گے کہ چوری ووری کرو گے؟ وہ بیوی تو ان کے راز کو جانتی تھی. وہ گھر میں لیٹے رہو گے, چوری ووری کب جاؤ گے بھائی چوری کرنے کے لیے میرے شوہر, کب چوری کرو گے؟ یہ گھر میں کھانے وانے کچھ نہیں ہے. اس نے کہا میری بیوی وہی تو سوچ رہا ہوں کب نکلوں کہ بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے. بیچ میں آئے گا اذان کا, بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے. بیوی نے کہا کہ سوچو, کوشش کرو اور سفر کرو, پریکٹیکل طور پر نکلو, کچھ کرو. تو عشاء کی اذان دی. بولے ابھی سے فجر کے وقت کافی گیپنگ رہتی ہے, کافی گیپنگ ہے. اور نکل گیا, فجر کی اذان بہت دیر میں ہوتی ہے. نکل گئے اور گئے تو بغداد شریف شہر میں ایک اونچے محل کے پیچھے کی طرف چلے گئے, رسی پھینک کر کے اس محل کے آنگن میں اتر گئے. آنگن میں اتر گئے. جب آنگن میں اترے تو آہستہ آہستہ اس کے خزانے والے کمرے کی طرف چلے گئے جہاں سونا, چاندی, ہیرے, جواہر رکھے ہوئے تھے. اندر گئے, روشنی کا انتظام کیا, اور روشنی کے انتظام کے بعد وہ جو ہے جب زیورات کو دیکھتے ہیں تو بھائی زیور ہے, کوئی لکڑی نہیں ہے, پتیاں نہیں ہے کہ اسے ٹھونس کے بھر لیا جائے. وہ سنبھال کے اٹھانا ہے, سنبھال کے رکھنا ہے. وہ چوری کر رہے, یوں اٹھایا, سنبھال کے یوں رکھا, اس کو یوں اٹھایا. بہت ہی نازک چیز ہوتی ہے زیورات کی, سنبھال کے رکھنے میں بڑی دیر ہو گئی. جب ان کے مزاج کے مطابق چوری زیادہ ہو گئی, سامان زیادہ ہو گیا, تو انہوں نے اٹھا کر اسے کندھے پہ رکھا. اور جیسے اس خزانے والے کمرے سے نکل کے آئے نا آنگن میں, یاد آیا یار فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. اب پھنسی, اب رسی پھنسی. آپ لیکن وہ غوث پاک سے کمپرومائز کیا تھا نا بھائی. ہاں, اس نے وہیں بورا رکھا اسی محل کے بیچ آنگن میں. اسی محل کے بیچ آنگن میں اس نے اذان دینی شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس نے جب اذان دی
اب سنو کیا ہوا، پورا گھر جاگ گیا. جب دیکھا کہ پورے گھر والے جاگ گئے ہیں تو اس نے 2 رکعت کی نیت کر کے. آپ تو ہنس رہے ہو، اس کے دل سے پوچھو. سمجھ رہے؟ اب اس نے 2 رکعت کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیا. یہ سمجھا کہ شاید ادھر ہم 2 رکعت پڑھیں گے تو یہ سب وضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے، میں اپنا بورا لے کے زیور لے کے نکل جاؤں گا. لیکن اسے کیا پتا تھا، جیسے اس نے سلام پھیرا پیچھے کیا دیکھا، پوری صف لگی ہوئی تھی، مقتدیوں کی صف لگی تھی. ایک صاحب نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا تکبیر کہوں؟ کہا دماغ نہ خراب کرو، چور کو حضور کہہ رہے ہو؟ کہا حضور کیسی بات کر رہے ہو، تکبیر کہوں؟ کوئی بات نہیں، تکبیر کہوں؟ ادھر دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے، ادھر نہیں دیکھو گے تو پھر کہیں بھی دیکھنے کے لیے پھر سنیں آپ، تکبیر کہوں؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میں چور ہوں. ارے حضور کیسی بات کرتے ہو، آپ اللہ والے لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے میں چور ہوں. او پھنسا ہوا ادھر وہ پھنسا ہوا تھا. ادھر غوث پاک اپنے محلے میں بابو شیخ میں اپنے حجرے میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک مسکرانے لگے. آپ بھی مسکرا دیں بھائی، سب محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اپنی حجرے میں غوث پاک اچانک مسکرانے لگے. جب مسکرائے تو خادموں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، کیوں اچانک مسکرائے اور ہنسے؟ فرماتے ہیں پھنس گیا. کیا فرمایا؟ آپ میں بھی کچھ لوگ آگے پھنس گئے ہیں. کیا فرمایا غوث پاک نے کہ پھنس گیا؟ سمجھ گئے؟ کہا حضور کون پھنس گیا؟ کہتے ہیں وہ جو مجھ سے آیا تھا مرید ہونے کے لیے وہ پھنس گیا. ارے اس کی دونوں شرطیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، میں نے دونوں شرطیں قبول نہیں کی لیکن میری ایک مان کے پھنس گیا. اذان دافع البلا ہے، اذان دے کے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے. لوگ اذان دے کے نکل جاتے ہیں، وہ اذان دے کے پھنس گیا. حضور اگر پھنس گیا ہے تو نکال لیجئے. فرمایا نکلے گا، ابھی پھنسا ہوا ہے. ادھر کیا ہوا، وہ جو مقتدی تھے پیچھے بولے حضور تکبیر کہوں؟ دماغ نہ خراب کرو، میں پھنس گیا ہوں یار، میں تو کمپرومائز کر کے پھنس گیا ہوں. اب مجھے لگ رہا ہے یار یہ تو نقصان ہے اس میں. حضور کیسی بات کمپرومائز کی ادھر ادھر کی کر رہے ہیں. تکبیر کہوں؟ سورج نکل آئے گا. کہا سورج نکل آئے گا. اتنا سنا تو جھلا کے بولا غصے میں اچھا ٹھیک ہے تکبیر کہو تم. تو گھر کے لوگوں نے، زیورات کے مالکوں نے تکبیر کہی، زیورات کے چور نے نماز پڑھائی. لیکن پھر بھی دل کہتا ہے کاش انہی مقتدیوں میں ہم بھی ہوتے. کاش انہی مقتدیوں میں ہم بھی ہوتے. سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو سارے گھر کے لوگ جمع ہو گئے. کوئی اس کے ہاتھ چومتا، کوئی اس کے ہونٹوں کو چومتا، کوئی اس کے پیروں کو چومتا. بڑی مبارکبادیاں ملتی رہیں، بڑی مبارکبادیاں. اس نے جھلا کے کہا یار تم لوگ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتا نہیں میں چور ہوں؟ چور تمہیں یقین کیسے پڑے؟ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں پروف، ثبوت، دلیل، ٹھوس دلیل دیتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں، دیکھو اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں ہے. بولے کہ گھر کے زیورات تو ہیں. بولے یہاں کیسے آ گئے؟ بولے وہ میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اس سے پتا چلا میں چور ہوں، مجھے حضور اور امام اور کیا کیا بنا رہے ہو. تو گھر کے لوگوں نے کہا حضور نہ 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 نہ، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے. اللہ کی طرف سے محبت ہوتی نا. آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے. آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے. آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہیں. بولے یار تمہیں کیسے یقین پڑے کہ میں چور ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور آپ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ میں چور ہوں میں چور ہوں. یہ بتاؤ کیا چور چوری کرنے کے بعد اذان بھی دیتا ہے؟ بولے یار کیا بتاؤں میں تمہیں، کیسے بتاؤں کہ یہ تو ان سے میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا، وہ کمپرومائز میرا مہنگا پڑ گیا ہے جو آج تم سب جاگ گئے ہو مجھے امام بنا دی ہو. لوگوں نے کہا حضور نانا آپ اللہ والے ہیں، آپ کے پیروں کا دھون دیواروں پہ چھڑک دوں برکت ہوگی، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ کے پاؤں کا جو غسالہ ہے نا اسے پینے کا دل کہتا ہے، مریض پئیں گے شفا پائیں گے. آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں. لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیا تو رو کے انہوں نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھ جمع کھڑے کیے، دونوں ہاتھ جوڑ کر کے غوث پاک کے محلے کی طرف کھڑے ہو گئے منہ کر کے اور ایک جملہ کہا، یوں ہاتھ جوڑ کے یوں جملہ کہا، مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا کہا؟ مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا.
مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا. ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے. اگر 5 وقت نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا. ہائے ہائے سبحان اللہ. ایک نعرہ آپ لگائیں, آپ میں سے کوئی لگائے غوث پاک کی محبت میں؟ ماشاءاللہ ہے کوئی؟ زندہ باد. بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے؟ ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے نعرہ لگانے کا؟ کوئی ہے؟ اگلے سال نعرہ لگانے والے کو بلا لیا کرو بھائی. 3 شاعر 2 مقرر ایک اناؤنسر ایک لگانے والا نعرہ, سمجھے؟ ہاں لگوایا, بلا لو بھائی. ایک نعرہ کوئی اور لگائے محبت کے ساتھ, میں دیکھوں گا بھائی. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے, کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا, میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی. میری آواز سے پہلے, اونچے بولے, میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. حضور غوث پاک کی محبت کے لیے ایک چیز شرط ہے. کیا؟ ایک چیز شرط ہے. کسی نے پوچھا یا شیخ عبد القادر آپ کی محبت میرے دل میں کیسے ہو؟ فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس سے غیبت سے الرجی ہوگی. غیبت سے اپنے دل کو بچا لو, میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گا تم کہاں رہتے ہو. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ غیبت سے بچیں گے, دوسروں کی برائیوں سے بچیں گے. اپنے گھر کو پاک کرو, اپنے کاروبار کی جگہ کو پاک کرو. حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا جس کا دل غیبت سے اچٹ جائے سمجھ لو کہ اللہ اس کی دعائیں نیکیاں قبول کر رہا ہے. تو غوث پاک سے محبت کرو گے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو محبت کرو گے انشاءاللہ, کرو گے؟ دعا کرو غیبت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ برائیاں اپنے گھر میں کسی کی نہ ہونے دیں تاکہ دل میں غوث اعظم کی محبت کے ہونے کا سلسلہ قائم ہو جائے. سمجھ گئے بھائی؟ بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لیا, معذرت بھی نہیں طلب کروں گا میں کسی سے, معافی نہیں مانگوں کسی سے. غوث پاک کی بات کرنے کے لیے کیا معافی, کس سے اجازت؟ ماشاءاللہ, جب غوث پاک کی مرضی ہے تو پھر سبحان اللہ, محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میرا لیے ابھی سلمان صاحب ہیں, اعظم اقبال بھائی ہیں, اور احسان شاکر صاحب ہیں, اور بھی جو لوگ ہیں انشاءاللہ ان سے آپ ملاقات کریں گے. میری اپنی طبیعت یہ چاہتی میاں کہ خطیب اہل سنت علامہ حامد رضا صاحب قبلہ کو میں مائک پہ لیا, میری اپنی طبیعت چاہتی تاکہ میاں کی دقت نہ ہو جائے, میاں کے واپسی میں ہے نا, بس میری اپنی سوچ ہے. 25 سال جس جلسے میں نہیں جاتا نا حامد بھائی, وہاں کی بھی ترتیب میں بناتا ہوں ماشاءاللہ. اعظم بھائی مائک پر آئے تو لوگوں کا دل ان کی مٹھی میں ہوگا, لیکن ابھی میں ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور اس باوقار شخصیت سے ملاقات کریں. جو بھی گفتگو ہوگی میں نے ان کی حصے کی تقریر کر دی ہے ماشاءاللہ. یہ بات بھی ذہن پہ رہے, میں نے آج ان سے وقت مانگا ہے اور انہوں نے بھی غوث پاک کا صدقہ سمجھ کے مجھے وقت دیا ہے ماشاءاللہ. ان کے حصے کی گفتگو ہو گئی ہے, وعدہ خلافی نہیں کی. ہمارے بڑے بھائی نے بڑے دن گزرے, راتیں گزاری ساتھ میں, علامہ حامد رضا صاحب قبلہ کھیتا سرا جون پور. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, مائک بنائے بھائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھوں کو اٹھائے. فیضان سرکار غوث العظم, مجلس سرکار غوث العظم, عاشقان سرکار غوث العظم, فیضان غریب نواز.